حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں کو نہیں پوجتے بلکہ خدا کو پوجتے ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ آپ نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام مجھ پر اترتا ہے، آؤ تم بھی دین کے حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، مجھے سوچنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تو اسے قبول کر لے تو رات تک اسے چھپانا تاکہ خدا تیرے دل میں اسلام ڈال دے۔ حضرت علی نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب رات گزر گئی تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اب میں خدا کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر لیا اور ہدایت دی کہ ابھی اپنے اسلام کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دھیرے دھیرے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، تب اعلانیہ تبلیغ کریں، اور حکم بھی یہی آیا تھا کہ پہلے گھر والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ حضرت ابوبکر آئے۔ جب وہ بیٹھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا، بہت نیک اور بہت با اخلاق اور سچا بھی۔ ہاں، سچا بھی۔ میں نے کبھی غلط بات کہتے ہوئے آپ کو نہ سنا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے تو تم یقین کرتے ہو؟ بے شک یقین کروں گا۔ اچھا سنو، مجھ پر وحی اترتی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور خدا کا حکم ہے کہ غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، اسی کو پوجو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس کے ہاتھوں میں فنا اور بقا ہے۔ میں اس اللہ پر ایمان لایا۔ آپ کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی اور حضرت ابوبکر کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے زید سے کہا، زید، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بھیجے گئے دین کو پھیلاتا ہوں، تم بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ زید بولے، میرے مالک، آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی باتوں میں ذرا بھی شک نہیں ہے، آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھی مسلمان کر لیا۔ اب 3 بہت ہی قریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ دین کی تبلیغ کا بڑا کام رازداری، خاموشی اور چپکے چپکے شروع ہوا، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہونے لگی۔ سارے مکہ میں چرچا شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے سنا، سخت ناراض ہوئے اور کھل کر یہ کہہ دیا کہ جو کوئی ہمارے معبودوں کی برائی کرے گا ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اگرچہ آپ جانتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، ہم کمزور ہیں، مکہ والوں کا مقابلہ کسی بھی طرح نہیں کر سکیں گے، پر آپ نہ ڈرے نہ گھبرائے بلکہ پہلے کی ہی طرح تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی دلیری کی بات تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک اکیلے آدمی کا ساری قوم اور پورے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بڑے دل گردے کی بات تھی، وہ بھی اس حالت میں کہ نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور نہ تلوار میں یہ طاقت تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں، نہ آپ کے پاس آدمی تھے کہ قوم آپ کے آدمیوں کی دھونس کھا جاتی، نہ حکومت تھی کہ جس سے لوگ دب جاتے، نہ دولت تھی کہ کوئی لالچ میں آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، ہاں اگر کچھ تھا تو خدا کا یقین تھا۔ اسی یقین نے آپ میں بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ خدا کے بھروسے برابر تبلیغ میں لگے رہے، مگر اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکہ کا ہو یا مکہ کے باہر کا، آپ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے، خدا کا حکم بیان کر دیتے۔ اگرچہ شروع میں آپ کی تبلیغ کا طریقہ یہی رہا، لیکن اسلام اور مسلمان کا ذکر گھر گھر ہونے لگا۔